یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ، صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اعتکاف کے حوالے سے ہم گفتگو سماعت کر رہے ہیں، اور کل کے دن ہم نے جو ہے تو اعتکاف کا لغوی اور شرعی معنی سماعت کیا، اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا جو معمول تھا وہ بھی احادیث کی روشنی میں سماعت کیا، اور اعتکاف کے اقسام یعنی اعتکاف کی قسمیں کتنی ہیں یہاں تک کہ ہم نے باتیں سماعت کی تھی۔ اب آئیے آج انشاءاللہ عز و جل ہم اعتکاف کے فضائل اور جو اقسام ہم نے سماعت کیے تھے یعنی کہ اعتکاف کی قسمیں، تو ان میں کیا کیا فرق ہیں، تینوں اعتکاف کے اندر فرق کیا ہے، وہ باتیں آج ہم سماعت کرتے ہیں کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے کہ حضور رحمت عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے معتکف یعنی کہ اعتکاف کرنے والے کے بارے میں ارشاد فرمایا کہ وہ گناہوں سے باز رہتا ہے اور نیکیوں سے اس کو اس قدر ثواب ملتا ہے جیسے اس نے تمام نیکیاں کی۔ اتنی بڑی فضیلت آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمائی۔ اور حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور رحمت عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس نے رمضان میں 10 دنوں کا اعتکاف کر لیا تو ایسا ہے جیسے 2 حج اور 2 عمرے کر لیے، جیسے کہ 2 حج اور 2 عمرے کیے۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے پیارے دیوانوں، اور ایک مقام پر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص رمضان المبارک کے آخری عشرہ یعنی آخری 10 دنوں میں خلوص کے ساتھ میں اخلاص کے ساتھ میں اعتکاف کرے تو اللہ عز و جل اس کے نامہ اعمال میں 1000 سال کی عبادت کا ثواب درج فرمائے گا، اور اس کو قیامت کے دن اپنے عرش کے سائے میں جگہ عنایت فرمائے گا۔ یہ اعتکاف کی فضیلت ہے میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے پیارے دیوانوں۔ اور پھر اعتکاف کس لیے کیا جاتا ہے؟ تاکہ اللہ عز و جل کی رضا ہو، اور اعتکاف کے ذریعے سے جو ہے تو شب قدر کو تلاش بھی کیا جاتا ہے۔ اعتکاف کے ذریعے سے شب قدر کو بھی تلاش کیا جاتا ہے۔ شب قدر کا ذکر قرآن مقدس میں ہے۔ شب قدر میں جو ہے تو 1000 راتوں سے افضل یہ رات ہے شب قدر کی رات۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان کے پہلے عشرے میں اعتکاف کیا، پھر ترکی خیمہ کے اندر درمیانی عشرے میں اعتکاف کیا، پھر سر مبارک خیمے سے نکال کر فرمایا میں نے اس رات کی تلاش میں پہلے عشرے کا اعتکاف کیا، پھر درمیانی عشرے کا اعتکاف کیا، پھر میرے پاس آنے والا آیا اور مجھے بتایا گیا کہ وہ رات آخری عشرے میں ہے، وہ رات آخری عشرے میں ہے، تو جس نے میرے ساتھ اعتکاف کیا وہ آخری عشرے میں بھی اعتکاف کرے۔ مجھے یہ رات دکھائی گئی تھی پھر بھلا دی گئی، میں نے اس رات کی صبح اپنے آپ کو گیلی مٹی میں سجدہ کرتے دیکھا، لہٰذا تم اسے آخری عشرے کی طاق راتوں میں تلاش کرو۔ تو حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اس رات بارش ہوئی اور مسجد کی چھت ٹپکنے لگی، اور میری آنکھوں نے رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کو 21ویں کی صبح کو دیکھا کہ آپ کی پیشانی پر گیلی مٹی کا اثر تھا۔ اس حدیث مبارکہ سے 2 باتیں سمجھ میں آتی ہے، ایسے تو کئی ایک باتیں اور کئی ایک مفہوم نکلتے ہیں، لیکن ہم 2 باتیں سمجھتے ہیں۔ پہلی چیز کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے یہ بھی ثابت ہے حدیث مبارکہ سے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام پورے مہینے کا اعتکاف بھی فرمایا کرتے تھے، پورے مہینے کا اعتکاف بھی فرمایا کرتے تھے۔ اور پھر آقا علیہ الصلوۃ والسلام آخری عشرے میں بھی اعتکاف فرماتے تھے، کہ جیسا کہ ہم نے حدیث مبارکہ سماعت کیا کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے شب قدر کی تلاش میں پہلی عشرے میں جو ہے تو اعتکاف فرمایا، پھر آپ نے ترکی خیمہ کے اندر دوسرے عشرے کے اندر آپ نے اعتکاف فرمایا، پھر آپ نے جو ہے تو سر مبارک باہر نکال کر کے فرمایا خیمے سے کہ اے لوگوں جو میرے ساتھ میں اعتکاف میں تھا وہ آخری عشرے میں بھی اعتکاف کرے، اس لیے کہ شب قدر کو آخری عشرے کے اندر پوشیدہ کر دیا گیا ہے۔
آخری عشرے کے اندر، آخری 10 دنوں کے اندر جو ہے تو پوشیدہ رکھا گیا ہے، لہٰذا اعتکاف کے ذریعے سے جو ہے تو بندہ خدا جو ہے تو شب قدر کو بھی تلاش کرتا ہے۔ تو میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے پیارے دیوانوں، یہ سب اعتکاف کے فضائل ہے، اعتکاف واجب اور اعتکاف سنت موقدہ اور اعتکاف نفل۔ جو ہم نے کل 3 اقسام سماعت کیے تھے، تو ان میں فرق یہ ہے کہ اعتکاف واجب اور اعتکاف سنت موقدہ اور اعتکاف نفل میں فرق یہ ہے کہ اعتکاف واجب اور سنت موقدہ میں روزہ شرط ہے۔ جو 2 اعتکاف ہے، اعتکاف واجب اور اعتکاف سنت موقدہ، اس میں روزہ شرط ہے کہ بغیر روزہ کے یہ اعتکاف نہیں مانے جائیں گے، مگر نفل اعتکاف میں روزہ شرط نہیں ہے، بلکہ وہ 1 گھنٹہ 2 گھنٹہ 1 دن یا 2 دن کا بھی ہوتا ہے۔ اسی لیے بہتر ہے کہ جب کبھی، جیسا کہ ہم نے کل سماعت کیا تھا، کہ جب کبھی مسجد میں داخل ہوں تو اعتکاف کی نیت کر لے یا اپنی زبان سے ان الفاظ کو دہرا لے۔ وہ کیا ہے کہ بسم اللہ دخلت وعلیہ توکلت ونویت سنت الاعتکاف، کہ اس کے بعد اگر مسجد میں بیٹھے بھی رہیں گے تو عبادت کا ثواب نامہ اعمال میں لکھا جاتا رہے گا۔ تو میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے پیارے دیوانوں، یہ تھا تینوں اعتکاف کے اندر فرق، کہ جو 2 اعتکاف، اعتکاف واجب اور اعتکاف سنت موقدہ، تو ان دونوں کے اندر روزہ رکھنا ضروری ہے، شرط ہے کہ بغیر روزے کے یہ اعتکاف نہیں مانے جائے گے۔ اور نفل اعتکاف کہ ہم آئے مسجد کے اندر، چاہے کسی بھی کام سے اگر ہم نے نیت کر لی تو ہمارا نفل اعتکاف ہو گیا، تو چاہے 2 گھنٹے کا ہو، 1 گھنٹے کا ہو، آدھے گھنٹے کا کیوں نہ ہو، وہ چاہے کتنے ہی منٹ کا کیوں نہ ہو۔ تو یہ چیزیں تھی تینوں اعتکاف میں جو فرق۔ تو اعتکاف واجب اور اعتکاف سنت موقدہ میں بلا عذر مسجد سے نکلنے کی صورت میں اعتکاف ٹوٹ جاتا ہے۔ بلا عذر اعتکاف واجب اور سنت موقدہ میں بلا عذر اگر کوئی مسجد سے باہر نکل گیا تو اس کا اعتکاف ٹوٹ جاتا ہے، مگر اعتکاف نفل میں بلا عذر بھی مسجد سے نکل سکتے ہیں، پھر جب دوبارہ مسجد میں داخل ہوگے تو اعتکاف شروع ہو جائے گا۔ یہ اعتکاف نفل کے اندر ہے۔ تو اللہ عز و جل ہم سب کو جو ہے تو ماہ رمضان المبارک کا جو آخری عشرہ آنے والا ہے اس میں اعتکاف کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اعتکاف کی برکتوں سے، فضیلتوں سے مولا عز و جل ہمیں بھی مالا مال فرمائے، اور مولا عز و جل اپنی حبیب پاک صاحب الاوراق صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے و طفیل ماہ رمضان المبارک کی سعادتوں سے ہمیں مالا مال فرمائے، اور اس ماہ مبارک کی برکتوں اور رحمتوں کا نزول ہم پر فرمائے۔ اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد عدد ما فی علم اللہ صلاۃ دائمۃ بدوام ملک اللہ، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ۔ زندہ باد